بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ذی شرف و کرامت، ذی احتشام و احترام، معزز و محتشم حضرات علماء کرام، قابل تکریم معزز برادران اسلام، ہم تحریک حی علی الفلاح آؤ دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف اس پاکیزہ عنوان کے تحت ماہانہ درس قرآن میں جمع اور حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسے فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب ادام اللہ فیوزکم، آپ کو بنیادی اس کا مقصد بتلایا، کسی نہ کسی ایک موضوع پر اور اعمال کے حوالہ سے کسی نہ کسی ایک جہت پر اس پاکیزہ محفل میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ احباب گرامی، میں گزارش بھی کروں گا کہ اس کو جو ساتھی محفل کا آرگنائزر ہو، اسٹیج سیکرٹری ہو، یقیناً یہ دوستوں میں سے علماء میں سے ہی کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، تو جب تحریک کے پروگرام ہوں تو ان کے اندر ضرور 5 سے 7 منٹ آپ فقہی مسائل ضرور بیان کر دیں۔ طہارت سے شروع ہو جائیں، چلتے چلتے جہاں تک یہ سلسلہ پہنچے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ جی سن وضو دا پہلے ہی پتہ، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ضمن میں بہت سے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کے طریقہ کار کے اندر کچھ غلطیاں موجود ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو سدوال نتھیں یا ڈوڈی پھپرا دیگر مساجد میں علامہ شفیق صاحب اکثر جگہ پہ جاتے ہیں، تو اس چیز کو اگر لازم کر لیا جائے تو یہ اور زیادہ فائدے کا باعث ہوگا۔ اب ابھی گرامی، اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر 2 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ ویسے ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں، لیکن اس مخلوق کی اگر تقسیم کی جائے تو وہ 2 بنے گی۔ ان میں سے ایک بے جان اور دوسرے جاندار، یہ اول تقسیم مخلوقات کی ہو گئی۔ پھر جو جاندار ہیں ان کی تقسیم 2 طرح سے ہوئی۔ ایک وہ جنہیں ہم بے شعور کہتے ہیں، حیوانات کہتے ہیں،
اور دوسرے ہو گئے باشعور، جنہیں اللہ نے فہم، عقل، سمجھ عطا فرمائی۔ جنہیں اللہ نے فہم، عقل، سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ پھر دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک وہ جنہیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، لیکن ان کے اندر خالق کائنات نے غلطی کرنے کا مادہ پیدا نہیں فرمایا، وہ صرف اور صرف تابعداری کر سکتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کے پابند ہیں، ان کی اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنی خواہش کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہیں اللہ کے فرشتے۔ دوسری مخلوق مکلف میں سے وہ ہیں جن اور انسان۔ ان کے اندر اللہ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی، نیکی کرنے کی بھی اور گناہ کرنے کی بھی، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی۔ اختیار، سمجھ دی، عقل دیا، شعور دیا، اور ساتھ اختیار دیا، اور ساتھ رہنمائی بھی کر دی۔ میرے بندو، یہ خیر کی راہ ہے، یہ شر کی راہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رہنمائی برابر پوری فرما دی۔ فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہوں کی طرف رہنمائی کر دی۔ اختیار یہ دیا کہ اب مرضی ہے تو نیکی کی راہ پہ چل، مرضی ہے تو برائی پہ۔ پابند نہیں کیا، لیکن بتلایا نیکی کی راہ پہ چلے گا جزا ملے گی، اور برائی کی راہ پہ چلے گا تو سزا ملے گی۔ اب جنہیں مکلف بنایا ہے ان میں ایک جن ہے، ایک انسان ہے، لیکن دونوں کی ہمارے سامنے ایک ماڈل اور نمونہ موجود ہے۔ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرا ہے شیطان۔ ان دونوں قوتوں کے اندر نیکی اور برائی کی قوت موجود تھی اور ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ سب جھک گئے، جو فرشتے تھے ان کے اندر غلطی کرنے والا مادہ ہی نہیں تھا، تو وہ سارے جھک گئے، آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس کے اندر دوسرا مادہ موجود تھا تو ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا میں نہیں کروں گا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ کریم نے پوچھا ابلیس میں نے تجھے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، چونکہ یہ اصلاحی پروگرام ہے تو میں چاہوں گا اس کے اندر جو جو چیزیں اس حوالے سے آئیں میں ان کی وضاحت کرتا رہوں، کیونکہ بنیاد میں تزکیہ نفس ہے۔ شیطان کیا بولا؟ انا خیر منہ، میں۔ اگر آپ اس لفظ پر رک جائیں تو ہمارے من کی پاکیزگی کے لیے بہت بڑا ایک نسخہ ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے میں کہنے والا شیطان تھا۔ اسی بول دیا نا پنجابی چی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈ، ਆਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕੀਰ ਕਰਨਾ, ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, کچھ نہ سمجھنا۔ پہلا اس کائنات میں مخلوق میں سے
جس کے اندر سے میں آئی ہے وہ شیطان ہے، اور میں یہ اظہار ہے کبر کا، یہ اظہار ہے بڑائی کا، تکبر کی علامت ہے، اور تکبر میرے رب کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ کبر اللہ کی ذات کے لائق ہے، بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا، اونچی بولو سب سے بڑا، اور اونچا بولو سب سے بڑا اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جب وہ بڑا ہے، کبر اس کے لائق ہے، تو جو اس کبر کی چادر کو کھینچنا چاہتا ہے، پھر میرے رب سے بڑا غیرت والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ برباد کر دیتا ہے اس انسان کو، اس شخص کو جس کے اندر کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، وڈیائی آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے۔ پہلا میں کہنے والا، اندر انا لانے والا، یہ ہم انا بھی بولتے ہیں، بعض نے کہا یہ آنا سے ہی انا، کہ اس کے اندر بھی میں ہے۔ پہلا مخلوق میں سے جس نے اپنے اندر بڑائی، کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اٹھتی ہے، مٹی جھکتی ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب جو اٹھنا چاہتا ہے اللہ کو ناپسند، اور جو جھکنا چاہتا ہے اللہ کو وہ پسند۔ جو جھک گیا وہ رب کو پسند، جس نے کی گردن میں سریا آ گیا وہ اللہ کو ناپسند۔ یہ صرف تب کی بات نہیں، یہ اب کی بھی بات ہے، اور یہ قیامت تک یہی بات چلے گی۔ اسے وہ تو پسند ہی نہیں ہے جو تکبر کرتا ہے، اسے پسند وہ ہے جو عاجزی کی راہ پہ چلتا ہے۔ وہ دھتکار دیتا ہے اسے جس کے اندر میں آ گئی۔ فرمایا فاخرج انک لعین، نکل جا میری بارگاہ سے کہ تو لعنتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا تجھ پر میری لعنت یہ آج کے دن نہیں، میری لعنت تجھ پر قیامت تک برستی رہے گی۔ شیطان کو نکال دیا اللہ نے۔ جب شیطان کو نکالا تو شیطان اب خدا کا عبادت گزار تھا، بندگی اس نے ڈھیر کی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا نمازی بھی ہو، اور اگر اندر تکبر آ جائے تو پھر محبوب نہیں مردود ہے۔ اگر عبادت کرنے والا بھی ہو، اکڑ آ گئی تو سمجھ لو اس کے پلے ککھ نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین نے جب کہتا ہے نا مالک تو نے مجھے نکال دیا، تو اب میری ایک درخواست ہے، اس میں دو مطالبے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مالک پہلی درخواست یہ ہے مجھے مہلت دے، اور قیامت تک مہلت دے، مہلت دے اور قیامت تک مہلت دے۔ فرمایا مل گئی۔ کہنے لگا دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے اختیار دے، اور اختیار یہ دے کہ میں ہر ایک تک پہنچ سکوں۔ اللہ کریم نے فرمایا دے دیا۔ جب اختیار اور مہلت لے لی تو کہنے لگا مالک اب جس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے نا، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے گھیروں گا۔ اب دیکھ لیں اسے مہلت تو قیامت تک کی ہے، اختیار بھی ہے۔ کوئی کھیتوں میں ہے تو وہ اپنی کاروائی وہاں بھی کر رہا ہے، کوئی دو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو شیطان کاروائی وہاں پر بھی کر رہا ہے، مجلس میں ہے تو تب بھی گلا جاری ہے، شیطان کی کاروائی وہاں پر بھی چل رہی ہے، گالی گلوچ گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں تو شیطان کی کاروائی وہاں پر بھی۔ کہنے لگا چاروں طرف سے گھیروں گا۔
اور یہ بھی اکڑ کی ایک علامت ہے جو بندے بھی کہتے ہیں کہ سجنا تو ساڑے نال پنگا پہ لینا تینا سی چواں پاسو کنج کلیا اساں، لیکن جب چاروں جہتیں مانگی علماء نے بڑی محبت کی بات کی تو اللہ کی رحمت مسکرائی. پیار سے بولیے گا ذرا سبحان اللہ کیا. اس نے جب کہا نا چاروں طرف سے گھیروں گا تو رحمت ربانی مسکرائی. کہا نادان سائیڈیں چار نہیں جہتیں چار نہیں شش جہاد بولا جاتا ہے، جہتیں 6 ہیں. تو نے چاروں مانگ لی، ہم نے چاروں دے دی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ کر پھسلانا. 2 جہتیں تو نے نہیں مانگی، نہ نیچا مانگا نہ اوپر مانگا. سن لے تو 70 سال پھسلانا، میرا بندہ سر جھکائے گا تب بھی معاف کر دوں گا، ہاتھ اٹھائے گا تب بھی معاف فرما دوں گا. اب یہ چیز لے کے وہ نکل پڑا. دوسری ذات آ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی. فرمایا آدم تجھے مسجود ملائک بنایا ہے، یہ میری جنت ہے، موجے مارو، جو چاہو کھاؤ، مزے لو، لیکن لا تقربا ہذہ شجرہ، اس ایک درخت کے قریب نہیں آنا، باقی جہاں سے مرضی. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، فناسی آدم بھول گئے، اس درخت کا دانہ کھا لیا. اللہ نے فرمایا آدم تیری بھی چھٹی، اب جنت میں تو بھی نہیں رہ سکتا، چلا جا زمین پر. حضرت آدم آگے زمین پر. اب شیطان کو جب رب نے پوچھا نا کیوں نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جی غلطی ہو گئی، وہ اکڑا، بڑائی کی طرف بڑھا، آگے بہانے کرنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، آدم کو زمین پہ بھیجا گیا تو آدم اکڑے نہیں کہ اللہ جی کیا ہو گیا جی ایک دانہ کھا لے آتا ہے. یہ جو ہے نا عذر خواہی، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد اندروں جڑے وچوں کٹ دیانا سی جے اللہ کے ہو گیا، یہ جو ہے نا کہ ہو گیا، یہ شیطانی وسوسہ ہے. انسانی خیال کیا ہونا چاہیے، غلطی ہو گئی تو کیا کہے غلطی ہو گئی، ڈٹے نہیں، اکڑے نہیں. حضرت آدم زمین پہ آئے تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب گرامی 350 سال کا عرصہ حضرت آدم علیہ السلام روئے، جنگلوں میں روئے، صحراؤں میں روئے، خلوتوں میں روئے. اللہ کی عزت کی قسم صبح شام دن رات ایک ہی بات زبان پر، مالک غلطی ہو گئی معاف کر دے. لیکن میرے رب کی طرف سے کوئی جواب، بولو کوئی جواب. آدم ایک کام جان بوجھ کے کیتا یا بھول ہوئی ہے؟ اچھی بولو، بھول ہوئی. کیا ہوئی؟ بھول. تو بھول تو سا میں کریے تو معاف ہے یا کوئی نہ ہے نا. روزے جی رکھ دیو تو کدی بندہ بھول کے پانی دا گھٹ پی جاوے روزہ ٹوٹ جاندہ نہیں. مسئلہ پتہ لگ گیا نا، روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول معاف. الہ العالمین آدم بولا، جان بوجھ کر نہیں کیا. ہم بھول کے پانی پی جائیں روزہ نہ ٹوٹے، بھول ہمارے لیے معاف. آدم علیہ السلام پر پکڑ. الہ العالمین معاملہ کیا ہے؟ فرمایا لوگو تمہارا معاملہ اور ہے، میرے آدم کا معاملہ.
تم وہ نہیں جو خاص ہو، آدم میرا خاص تھا، میں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا، اسے تاج خلافت عطا فرمایا اپنا۔ اور یہ جو اپنائیت ہوتی ہے نا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو اللہ والے جتنا جتنا کوئی قریب ہوتا ہے نا، اتنی وہ چھوٹی بات پہ بھی نادم زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے 40 سال سے رو رہے تھے۔ کتنے سے؟ 40 سال۔ سوکھا کام نہیں سونا، ہم نے جرم کر کر کے بھی کبھی آنسو نہیں بہایا۔ 40 سال۔ کسی نے ایک دن قریب ہو کے پوچھ ہی لیا، حضور ہم نے آپ کو ہمہ وقت روتے دیکھا، وہ کون سی خطا ہے جس نے آپ کو رونے پہ مجبور کیا؟ فرمانے لگے، لوگوں ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے 40 سال پہلے۔ حضور اتنا کوئی بڑا جرم ہو گیا تھا کہ 40 سال سے آپ رو رہے ہیں؟ وہ کیا غلطی تھی؟ فرمایا، میری بازار میں ایک دکان تھی، میں عبادت میں لگا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں میرا ایک غلام آیا جو دکان پہ کام کرتا تھا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا، بتایا کہ حضور بازار میں آگ لگ گئی ہے، بہت ساری دکانیں جل گئی ہیں، لیکن حضور مبارک ہو آپ کی دکان بچ گئی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ فرمایا اس وقت سے رو رہا ہوں۔ کیا سمجھا؟ یہ چنگا کام کیتا یا غلط؟ چنگا کام کیتا نا۔ فرمانے لگے 40 سال سے اس لیے رو رہا ہوں، اپنے آپ پہ پچھتا رہا ہوں کہ میں اتنا خود غرض کہ مجھے باقیوں کی دکانوں کے جلنے کا افسوس نہیں ہوا، اپنی دکان کے بچنے پر میں نے اظہار خوشی کیا۔ اس غلطی پر 40 سال ہو گئے ہیں رو کر اپنے رب سے معافی مانگ رہا۔ یہ خاصوں کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ خاصوں کی چھوٹی سی بھی غلطی پکڑ میں آ جاتی ہے۔ ایسا لوگ بھی آدھا نا جی ایڈے ہی صوفیت واتے ایتیاں تکلیفاں وچ کیوں ہیں، تو وہ ان پر اللہ کی طرف سے اپنی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے پھر بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو سمجھ لے یہ اس کی ناراضگی نہیں، وہ اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر باغی ہے اس کے پاس نہیں ہے تو سمجھ لے اس پر اللہ کی پکڑ ہے۔ بھوکے دونوں ہیں، نمازی بھی اور باہر والا بھی، لیکن نمازی پر یہ رحمت ہے اور باہر والے پر یہ عذاب ہے۔ اپنوں کا معاملہ ذرا اور ہوتا ہے۔ اب باہر گلی سے جا رہے ہیں، کوئی جوان لڑکا دھن کھلو کے تھوڑا جے شوکیا گالی دیتی، چل چلتا بنیا، تھوڑی تکلیف تو ہوئی، لیکن دوجہ دھڑے بھول گئے۔ لیکن ای جدو ہک دھڑے جوان بیٹا سامنا ہو کے گالی دے وے، وہ تو دکھ اندروں نہیں جانا۔ اسے پوچھنا والے پوچھا، حضور اس دون گالی دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس دیتی ہے تو اجے بھی ناراض ہو؟ کہ آکسو یہ اپنا، یہ اس سے یہ چیز نہیں تھی کہ یہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ اپنا تھا، اس سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہے۔ میں نے یہ ہاتھ مارا نا یہاں پہ، ہاں محسوس ہوا، ہلکا سا درد ہوا، یہاں چھڑی لگے ہلکا سا درد زیادہ ہوگا، لیکن میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا، ایک تنکا اٹھتا ہوا آیا میری آنکھ میں پڑا، موٹر سائیکل رک گیا، آنکھ رونے لگ گئی، پانی جاری ہو گیا، مچھر کا ایک پر آیا آنکھوں میں گیا، بندہ رونے لگ گیا، پانی نکلنے لگ گیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ادھر ڈنڈا لگا، وہ رد عمل نہیں، ادھر تنکا آیا، اتنا بڑا رد عمل۔ تو کہا نادان، ران کا معاملہ اور ہے، آگ کی نزاکت اور ہے، تو سمجھا نہیں، آموں کا معاملہ اور تھا
آدم خلیفۃ اللہ تھا، آدم کا معاملہ اور 350 سال رلایا، پھر جواب نہیں آیا، پھر آدم کی زبان پہ محمد کا نام آیا، ادھر سے جواب آیا، پہلے جواب نہیں آیا، ادھر یار کا نام آیا، ادھر سے جواب آیا، آدم کی زبان ہلی، 350 سال ربنا ظلمنا کی آوازیں لگانے والا آدم اب کہتا ہے میرے مالک، میرے کریم، میرے رب، تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ اب جواب کیا آتا ہے؟ آدم ہن تیری میری گل ٹر پئی ہے، ہن تیری میری گل اللہ اگلی گل بعد وچ کردیاں، اے دس تن میرے محمد دا پتہ کتھوں لگا؟ تو نے محمد کو جانا کیسے، پہچانا کیسے؟ آدم عرض کرتے ہیں میرے مالک، جب تو نے مجھے پیدا کیا میری نظر عرش معلیٰ پہ پڑی، تیرا نام دیکھا اور تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب محمد کا نام دیکھا۔ مالک پھر میں جنت میں آیا، جنت کے دروازے پر تیرا نام دیکھا اور تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب محمد کا نام دیکھا۔ جنت کے اندر گیا، جنت کی بالکونیوں پہ تیرے حبیب محمد کا نام دیکھا، جنت کے باغات میں گیا، ہر درخت کے ہر پتے پر ایک ہی نام نظر آیا اور وہ نام تیرے حبیب محمد کا نام تھا۔ میں سمجھ گیا یہ تجھے پیارا ہے۔ فرمایا آدم تو نے محمد کا نام پیش کیا، ہم نے تجھے معاف فرما دیا۔ اب ایک ہمارے سامنے آ گئی شیطان کی راہ اور ایک آ گئی ہمارے سامنے آدم علیہ السلام کی راہ۔ شیطان کی راہ کیا ہے؟ جرم کرو، ڈٹ جاؤ، جو کیا ٹھیک کیا، غلطی نہ ماننا، یہ شیطان کی راہ ہے۔ اور اگر غلطی ہو جائے تو مان کر رب کی بارگاہ سے معافی مانگنا، یہ انسان کی راہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اپنے رب کے حضور سے، اور اللہ نے پہلے انسان سے حضور کا وسیلہ دلوا کر، یہاں ایک اور لذت کی بات بھی اہل علم نے کی، فرماتی ہیں 350 سال آدم معافی مانگتے رہے، جواب نہیں آیا، آخر حضور کے نام کے ذریعے سے معافی ملی۔ فرماتے ہیں رب بتلانا یہ چاہتا تھا، 100 کی راہ ڈھونڈنا چاہتے ہو معافی کی تو وہ 100 کی راہ یہ ہے، محمد کا دامن پکڑ کے آؤ گے، میں خدا جلدی معاف فرما دوں گا۔ اور یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب اگر یہ غلطیاں کر بیٹھے نا، جرم کر بیٹھے، تو محبوب تیرے پاس آ جائیں، جو زندگی میں تھے وہ تب آ جائیں، جو مدینہ جا سکتے ہیں وہ وصال کے بعد قبر انور پہ حاضری دیں، اور جو مدینہ نہیں جا سکتے وہ جاؤکا میں کیسے آئیں؟ فرمایا نبی کی ذات پہ درود پڑھیں، تصور میں بارگاہ محمد میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، میرا محبوب بھی ان کے لیے معافی مانگ دے، لا وجد اللہ، یہ جو لام زبر لا ہے نا یہ تاکید کے لیے ہے، اور اگر دوسری زبان میں کہیں تو معنی قسم کہا گیا، گویا خدا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے جب محمد کا دامن پکڑ کے آئیں گے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، رحم کرنے والا بھی پائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب بعد والوں سے ہم غلطی نہیں کرائیں گے، فرمایا غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، لیکن میرا بندہ جب بھی میری طرف پلٹ کے آئے گا تو مجھے اس کا پلٹنا پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف پلٹ کے آئے، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ جب من ٹوٹتا ہے نا، جب تک اس کے اندر کبر رہتا ہے نا،
اس وقت تک یہ اللہ کو ناپسند رہتا ہے، اور جب اس کے اندر انکسار آتا ہے، اے لفظ ایک سن دے راندے ہو نا، عاجزی و انکساری، انکسار ٹوٹنے کو کہتے ہیں۔ جب من ٹوٹتا ہے نا، کبر ختم ہوتا ہے، اندر عاجزی آتی ہے۔ تو جتنا من ٹوٹتا ہے اس کا اظہار آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں ہوتا ہے، اتنا وہ دل اللہ کو محبوب سے محبوب تر بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ قلندر لاہوری حضرت اقبال کہتے ہیں نا کہ لوگوں، ہر شے سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے، دنیا میں ہر شے کی قیمت تب تک ہے جب تک وہ سلامت ہے۔ انجی گل ہے نا، 20,000 دا بھی کوئی جگ گلاس دا سیٹ لے کے آوا ہے نا، گریا تو دوبارہ اس نے شوکیس وچ باہر چاہ کے گندگی دے ڈھیر تے پے، فریم لائے دیوار سے سجائی، گری ٹوٹ گئی، دوبارہ کوئی نہیں اسے سجاتا۔ چیزیں گرتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، قدر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں اے بندہ مومن، تیرے پاس ایک چیز ہے جو جتنی ٹوٹتی چلی جاتی ہے نا، اتنی بنانے والے کو اور زیادہ وہ محبوب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، ہر شے کو بچا کے رکھ، لیکن اقبال کہتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرمایا ہر شے بچا کے رکھ، لیکن من توڑ کے لا، جب تیرے دل میں انکسار آئے گا، ٹوٹ آئے گی، تیرا دل رب کی بارگاہ میں محبوب سے محبوب تر ہوتا چلا جائے گا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب بندہ مومن کے من میں عاجزی انکساری آتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اس لمحے سے بڑھ کر اللہ کو بندے کی زندگی کا کوئی لمحہ پسند نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے میرا ہے نا، یہ وہ چاہتا ہے یہ میرا ہے، میری مخلوق ہے، میں نے اسے شاہکار خلائق بنایا ہے، میں نے اسے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، یہ کیوں جہنم میں جائے؟ جب اس کا بندہ پلٹ کے آتا ہے پھر وہ گناہ نہیں دیکھتا، بندے کا پلٹ کے آنا دیکھ کر بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گرامی، ایک آدمی کو گناہوں کی عادت پڑ گئی، صبح گناہ شام گناہ، محلے والوں نے سمجھایا انسان بن، یہ پہلے رواج کہ کوئی غلط راہ ٹردا آنا تو وڈیرے اسن سمجھان دے آئے، دے آئے، تو ہون پتے کی ہوندا، ہون علاقے وچوں ڈوڑ دن کوئی بدماشڑے نال بھی الیک سلیک ہوا ہے کوئی نہیں گل، میں جتنا بیا جتنے یک بدماش ہیں انہوں دن مو بلین تو دوڑ دے وین دن، جی امام صاحب اکھین کی نیکی کی طرف جانا ہے تو ساجی ٹائم کوئی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم تعلق داری اس سے بنانے کے بجائے اس کے نافرمانوں سے بنانا چاہیے۔ انہوں نے سمجھایا، نہ مانا، لوگوں نے کہا چل نکل ہماری بستی سے، کہیں تیری وجہ سے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اے جڑے آج اسی مشکلاں وچ پھسے پے آ نا سارے، کدیں آ ویندی ہے قات سالی، آ ویندی ہے کدیں کوئی عذاب، کدیں کوئی عذاب، کدیں کوئی عذاب، تو ساڈی تحصیل عالم تے ایک مجموعی عذاب بے شمار ہیں، انہوں نے ایک وڈا ایک، تو یہ بعض اوقات انسان کو، جو نیک لوگ ہیں نا، وہ ان ساری چیزوں کو اپنی غلطیوں کی طرف موڑتے ہیں کہ شاید ہم سے غلطیاں زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے نکالا، تھوڑا بہتا کھانے پینے کا سامان تھا، لے کے چلا گیا۔ اب زمانہ روٹین میں چلنے لگا، تھوڑے عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، موسیٰ میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، شہر میں اعلان کرو جو جو میرے ولی کے جنازے میں جائے گا میں جنازہ پڑھنے والوں کے بھی گناہ معاف فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا تو لوگ دوڑ کے نکلے، جنگل میں گئے۔ اب جنگل میں جب پہنچے نا تو میت پڑی ہے، منہ پہ کپڑا، قریب گئے، منہ سے کپڑا اٹھایا، ہکا بکا، یہ تو وہی گناہگار، دوڑے دوڑے واپس مڑے۔ موسیٰ آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی، یہ تو فلانا مجرم، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی الہی تو کہتا ہے میرا ولی ہے، لوگ کہتے ہیں مجرم، الہی معاملہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجرم،
اور میں رب ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں ولی. الہی مجرم ولی کیسے بنا؟ گناہگار تیرا پیارا کیسے بنا؟ فرمایا جب شہر والوں نے اسے نکالا، جنگل میں آیا، کھانا پینا ختم، دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا، پھر ہولے ہولے بدن پر کمزوری اتنی بڑی کہ موت اسے قریب نظر آنے لگی. ایک دن بدن لڑکھڑایا، زمین پہ گرا، اب روتے روتے میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہم انی عبد من عبادک وغریب فی بلادک لا ملجا لی سواک. اے میرے رب، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، تیرے شہر والوں نے مجھے نکال دیا، اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تیرے سوا، میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تیرے سوا. اور اگلے جملے دل چیر دینے والے ہیں. روتے روتے کہتا ہے میرے ربا، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہی گھٹ جائے گی، یا مجھے معاف کر دینے سے تیری بادشاہی گھٹ جائے گی، یا مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہی بڑھ جائے گی، مالک میں کبھی معافی نہ مانگتا. لیکن مجھے خبر ہے انکا انت الغفور الرحیم، تو اپنے بندوں پہ معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے. فرمایا موسیٰ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، لیکن جب ٹوٹا ہوا دل لے کر مجھ سے معافی مانگی، موسیٰ اس نے تو صرف اپنی معافی مانگی، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر یہ پوری زمین والے لوگوں کی بھی معافی مانگتا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں سبھی کو معاف فرما دیتا. احباب، اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ رجوع کرے. رجوع کبھی کبھی اندر بولتا ہے تو بندہ رجوع کرتا ہے، کبھی کبھی یہ رجوع تلقین سے ہوتی ہے. منبر پہ بیٹھے خطیب صاحب نے دعوت فکر دی، آپ حلقہ درس میں آئے، لوگوں کو خیر کی دعوت دی گئی، کوئی اچھا کلام کانوں میں پڑا، وہ ترغیب کا باعث بنا. بندہ گھر جا کے سوچتا ہے غلط ہے، ٹھیک ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہی پہلے کام لوگوں کو رجوع اللہ کی دعوت، لوگوں کو اللہ کے بارگاہ کی طرف لوٹنے کی دعوت، یہ 1.25 لاکھ پیغمبر دیتے رہے. اور اسی دعوت کو دینے کے لیے اللہ کے رسول آئے، اور اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد کیا؟ جو بھاگے ہوئے ہیں انہیں اللہ کی طرف لے کر آؤ، جو اس سے ناراض ہو کر دور جا رہے ہیں اسے رجوع کراؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف. اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن شر ختم، بولو شر، کیونکہ شر کی مہلت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. تو شر جب اندر موجود بھی ہے، شیطان بھی موجود ہے، تو غلطیاں، بولو غلطیاں ہوتی رہیں. اب یہ ڈیوٹی لگ گئی حضور کی امت کی. فرمایا میرے محبوب کی امت، تم ساری امتوں میں سے چنگی امت ہو، تم ساری امتوں میں سے افضل امت ہو، اس لیے تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کی خیر سوچتے ہو، بھلائی سوچتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، تم برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو. اب یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ ڈیوٹی علماء کی ہے. اور وہاں پر یہ نہیں کہا گیا علماء بہتر ہیں، کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امہ، تسی سارے بہترین امت ہو. جٹ، دکاندار، کسان، کاروباری، جس فیلڈ میں ہے بہترین امت. لیکن کیونکہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر سے بلائیں تمہیں، ان دین سکھائیں تمہیں، لیکن یہ ذمہ داری میرے بھائی تیری بھی ہے، یہ دکاندار کی بھی ہے، یہ کاروباری کی بھی ہے. تو اپنے مفاد کے لیے بڑے بڑے لمبے لیکچر دیتا ہے،
کبھی کسی کمپنی کے ساتھ کوئی ملک ہو جاتا ہے نا، گھنٹوں گھنٹوں درس دیتا ہے، ادھر آئے گا یہ فائدہ ملے گا۔ تو کمپنی ہے میرے مصطفیٰ کی، تو غلام ہے میرے نبی کا، تیری ڈیوٹی لگی ہے میرے نبی کی طرف سے، اور وہ ڈیوٹی کیا لگی ہے کہ تو نے امت محمدیہ کو رب کی بارگاہ کی طرف بلانا ہے۔ اب ہر بندے کی یہ ڈیوٹی، پہلوں کی بھی ڈیوٹی، تیری ڈیوٹی، بابے کی ڈیوٹی، جوان کی ڈیوٹی، کیا ڈیوٹی ہے؟ جو مل جائے تو نمازی ہے تو مت سمجھ کہ میرے لیے میری نماز کافی ہے، یہ بھی تیری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تیری اولاد نماز نہیں پڑھتی، اسے نماز کی دعوت دے۔ تیرا دوست جو تیرے پاس گھنٹوں بیٹھ کر روزانہ گپ لگاتا ہے، اسے نماز کی دعوت دے۔ اب آج آپ 100 کی تعداد میں اگر مسجد میں ہیں، اس مسجد کو بھرنا 1 منٹ کی بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اگلے پروگرام میں یہ مسجد بھری ہوئی ہو، کتنا آسان ہے۔ یہ دعوت بلال افسر صاحب نے دی، عرفان صدیقی صاحب نے دی، یہ بلال اقبال صاحب نے دی، شفیق صاحب نے دی، انہوں نے دی۔ یہ 5 بندوں نے 2-2 4-4 بندوں کو دعوت دی، آپ اتنے آگے۔ آپ 100 بندے ہیں، اگر یہ ذمہ داری آپ لے لیں کہ میں بھی حضور کی امت ہوں، یہ ڈیوٹی میری بھی ہے، آپ 100 بندہ ایک بندے کو اگلے پروگرام میں لے کے آئیں تو یہ مسجد بھر جائے گی۔ کتنا آسان کام ہے۔ یہ مسجدیں ہماری نمازیوں سے کیوں خالی ہیں؟ 4 5 10 بندوں سے آگے نمازیوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اپنی مسجد بنائی بڑی محنت سے، اتنی خوبصورت مسجد جو تکمیل کے مراحل کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ مسجد پتہ کب سجے گی؟ جب یہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، جب یہاں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہوگا، جہاں یہاں بیٹھنے والے اللہ کے ذکر میں مست ہوں گے، خدا کی قسم اس مسجد کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ اور وہ کوئی ناممکن نہیں، بالکل آسان ہے۔ جو آپ لوگ نمازی ہیں، جو آپ لوگ نیکی کے کاموں میں آنے والے ہیں، بس تھوڑی سی 1 سے 2 بنانا ہے۔ آج میں اکیلا آیا ہوں، اگلی مجلس میں میں اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو لے کے آؤں گا، اسے دین کی دعوت دینے کے لیے لے کے آؤں گا، کوئی مشکل نہیں رہ جائے گی۔ جمعہ میں کتنے آپ کے دوست ہوں گے جو جمعہ نہیں پڑھتے، آپ انہیں دعوت دیں۔ آپ نمازی ہیں، نماز کی طرف دعوت دیں۔ علماء دعوت دیتے ہیں، اس کی اور زیادہ ترغیب ہونی چاہیے، لیکن آپ اگر دعوت دیں گے، ایک بار وہ انکار کرے گا، دوسری بار وہ آپ سے سائیڈ مارے گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا وڑا جہنم وچ۔ ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں، انجی ہے نا، 2-4 واری آکھو نا مولوی صاحب اسی یہ درس شروع کیتا نا جی بندے 5 دان تو نہیں ودے پے، اسی آگنا جی نا لوڑ ہے کوئی نہیں، اللہ حافظ، انجی گل۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں میرے نبی سے بڑھ کر کمال کی شخصیت پوری کائنات میں کوئی نہیں، انجی گل۔ حضور کے خاندان سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، حضور سے بڑھ کر کائنات میں حسین کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر کائنات میں زیادہ با اخلاق کوئی نہیں، کسی جہت میں بھی میرے نبی جیسا وہ خدا کی عزت کی قسم اللہ کا محبوب۔ اب اگلی سنیں گے، 13 سال مکی زندگی، مولوی صاحب مبلغ صاحب مہینہ 2 مہینے 4 مہینے میں گھبرا گئے نا، ان لوگوں کوئی نہیں لوڑ، ان لوگوں کا اثر، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں شاید بڑی پرسنالٹی والوں، میری بات پہ تو پہلے دن ہی دوڑ کے آنا چاہیے تھا، اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بابا جی نمازی صاحب نے آتے آتے روزانہ 2-4 دن دعوت دی، پھر کہا یہ یار نہیں ماننے والے، میرے نبی نے 13 تیرے نالو تو چودھری ہو سا نا، اور یہ تو گل یہ سی چھوڑ دیتی ہے نا جی یہ گران دے چودھری صاحب ہیں تو یہ بھی کہ نہیں یہ دعوت والا کام کر لیں، یہ تو کام غریب لوگوں دا نا۔ میرے نبی سے بڑا خدا کی عزت کی قسم اس پوری کائنات میں سردار کوئی نہیں۔ یہ اعلان میرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے پوری اولاد آدم کا نہیں بلکہ پوری مخلوقات کا سردار بنا کر دیا۔ وہ ساری کائنات کا سردار کبھی گلی کے کونے میں کھڑا ہے، کبھی چوک میں کھڑا ہے، کبھی میلے میں کھڑا ہے، کبھی بازار میں کھڑا ہے، اور کبھی طائف کی وادیوں میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے لوگو آ جاؤ اللہ کی طرف۔
نہیں سوچا آپ نے؟ حضور لمبا عرصہ مکہ میں دعوت دیتے رہے، نہیں لوگ آئے تو حضور طائف کی طرف، اب طائف والوں نے آگے سے پتھر مارے، حضور نے بد دعا نہیں دی، فرشتہ آ کر کہتا ہے حضور حکم ہو تو یہی ان کو برباد نہ کر دیا جائے، اور میرے نبی کا ہاتھ اٹھا، بد دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے، اور میرے نبی نے دعا کیا کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے مالک محمد کا دل خوش کرنا چاہتا ہے نا، اس میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، محمد کا دل خوش ہو جائے گا۔ میرے نبی کی تگ و دو صبح شام دن رات، آپ کبھی تصور کریں نا حضور کی دین کے لیے محنت کتنی ہے، اللہ کی عزت کی قسم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ اتنے شرف والا کہ جسے دشمن بھی صادق و امین کہیں، وہ اتنی عزتوں والا، اور حضور کا سر کعبہ کے سامنے جھکا ہے، ابو جہل آ کر اونٹ کی اوجری حضور کی گردن پہ رکھ، کبھی گلے میں ایسے پھندا ڈال کے کہہ رہا ہے محمد خدا کا نام لینا چھوڑ، اور پھر جب حضرت ابو طالب نے آپ کو کہا نا بیٹا یہ حالات ہیں، فرمایا چچا جان دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند، مجھے اذیتوں کی انتہا میں لے جائیں لیکن میں خدا کے دین کا مشن نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا سمجھا ہے میرا بھائی تو؟ کیا تو نے بھی تھوڑی سی محنت کی ہے کبھی اپنے نبی کے دین کے لیے؟ کیا تو نے بھی کبھی تھوڑا سا سفر کیا ہے رسول اللہ کے دین کی خاطر؟ کیا کبھی تو گلی سے صرف اس ارادے سے گزرا ہے کہ میں آج کا میرا گزرنا لوگوں کو دعوت کے لیے ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہو؟ جب آپ داعی دین بنیں گے خدا کی عزت کی قسم برکتیں ہی برکتیں، اور کوئی بات نہیں آپ کی محنت کے نتیجے میں بہت تھوڑے آئیں۔ حضور نے 13 سال محنت کی ہے، اتنے لوگ آئے جنہیں انگلی کے پوروں پہ گنا جا سکتا ہے، اور ہم چاہیں کہ میری ایک تقریر سے اور میرے ایک جلسے سے سارے کے سارے لوگ ولی بن جائیں۔ محنت لمبی کرنا پڑتی ہے، لیکن یاد رکھو جو اس مشن میں لگ جاتا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ حضور کا مشن ہے۔ میرا نبی سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو دین کے خدمتگار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین جماعت اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو دین کے دائی بنیں، دعوت دینے والے۔ آپ اور کچھ نہ دعوت دیں، انہیں یہ تو کہہ دینا کہ یار آجا نماز کی طرف۔ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیرا پھیری کرتا ہے، اسے پیار سے سمجھائیں یہ منع ہے، اللہ کو ناپسند ہے، دعوت دیتے رہے، انشاءاللہ اس کی بہتری آپ محسوس کریں گے۔ اس لیے اپنے اندر سے چودراہٹ، راجہ پونا، ملکیائی کڈ کے حضور کا غلام بن کر، حضور کا خادم بن کر دین کے کام میں لگ جائیں، کوشش کریں گے؟ بولیے سارے، اور اپنے آپ کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ میں بس آخر میں ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں میرے بھائیو یہ زندگی فانی ہے، آج نہیں تو کل ہم سب نے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ دن بڑا مشکل اور سخت ہے، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ 7 گروہوں کو قیامت کے دن اس تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بس میں چاہوں کہ آپ بھی ان میں سے کسی گروہ میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا پہلا ہے امام عادل۔ آپ کہیں گے ہم بادشاہ نہیں ہیں، آپ حاکم ہیں، کس کے؟ اپنے خاندان کے، اپنے فیملی کے۔ اچھا نہیں ہیں اس کے بھی، اکیلے ہیں اور پھر بھی حاکم ہیں، کس کے؟ ایک سلطنت پوری کے۔ اسی ہنجے اساسی کمتری دا شکار ہاں جی، میرے کول تے کوئی نہ تو دے کول مربن، تیرے پاس پوری سلطنت ہے جس میں ہر کوئی تیرا مطیع اور فرمان بردار ہے، جو تو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ سلطنت ہے اس جسم کی سلطنت۔ تو بادشاہ ہے اس کا، تیری آنکھ وہ کرتی ہے جو تو چاہتا ہے، تیرا ہاتھ ادھر اٹھتا ہے جدھر تو چاہتا ہے، تیرا کان تیری مرضی سے سنتا ہے، تیرا قدم تیری مرضی سے اٹھتا ہے، تیری زبان تیری مرضی سے بولتی ہے،
تیرا دماغ تیری مرضی سے سوچتا ہے، اس سلطنت کا حاکم تو ہے، اس میں عدل کرے۔ عدل کیا ہے؟ جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پہ رکھنا عدل ہوتا ہے۔ آنکھ جس مقصد کے لیے رب نے بنائی وہ کر، بے حیائی سے روک لے، تلاوت قرآن کر، خیر کی طرف نگاہ اٹھا، یہ عدل ہے۔ ہاتھ خیر کی طرف بڑھا، یہ عدل ہے۔ تو بھی امام عادل ہے، اللہ قیامت کے دن تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ دوسرا فرمایا وشاب ناشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری وقت پیری، گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جب طاقت ہے، شہوات ہیں، تب تو اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، یہ انتظار نہ کر بڈھا ہو سنت نمازی بن۔ ویسا کتنے جوان ہیں جن کی میتیں گھر آتی، اللہ کی بارگاہ میں جوانی میں جو رجوع کر لیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ دَمًّا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ شخص جو تنہا بیٹھا اللہ کا ذکر کرے۔ آپ میں سے ہر بندہ تنہا دن میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی بھی نہ ٹائم ملے تو ہم جب منہ پہ بستر کر لیتے ہیں وہ لمحہ تنہائی کا۔ جب آپ تنہا ہیں یاد کر اپنے رب کو، پچھلی لمبی سٹوری دیکھ اپنی زندگی کی، میں نے کیا کیا کرتوت کیے، اور پھر اپنے رب کو اپنے رب کے حضور حاضر پا۔ فرمایا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، وفادت عیناہ دما من خشیت اللہ، اور اس کی آنکھیں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اللہ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جس نے دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ زمینوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جگہ اللہ کو یہ مسجد ہوتی ہے۔ جو آپ نے اللہ کا گھر بنایا ہے نا، یہ اس پورے علاقے میں، گاؤں میں سے جو پسندیدہ ترین اس پورے محلے کی جگہ ہے وہ یہ مسجد کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنا بھی عبادت، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر بیٹھ جائیں اللہ کے حضور میں، وہ بیٹھنا بھی عبادت۔ فرمایا جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ اور فرمایا وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ نے کچھ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں تھی کہ اس نے کیا دیا۔ مطلب جو صدقہ کرتا ہے، آسان دار پہ دینے آنا تو فوٹو چھکائے، فلانے دیتے ہیں، فلانے اے کیتا، اور چلیں یہ ایک ترغیب کی بات ہوتی ہے۔ مسجد میں جو ہوتا ہے نا، یہ میں وضاحت بھی کر دوں، یہ اعلان چونکہ لوگوں کی اگر ہے نا اپنی نمود و نمائش تو پھر تو ہو گیا گناہ، وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر آپ اس لیے دیتے ہیں اور مولوی صاحب اعلان اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، تو اس ترغیب کا آپ کو بھی ثواب الٹا ملے گا، جو دوسرا آپ کی وجہ سے دے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ میں بات تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں، چونکہ ایک طرح سے آواز کان میں پڑ گئی، میں وضاحت کر دوں۔ ایک ہے صدقے کا معاملہ بندوں سے، ایک ہے صدقے کا معاملہ رب سے۔ مسجد کی خدمت، مدرسہ کی خدمت، یہ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹلی۔ دوسرا ہے جو صدقہ ہے تو اللہ کے لیے ہی، لیکن اس کا تعلق کیا ہے؟ کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی غریب بچے کی آپ مالی امداد کر رہے ہیں، تو لوگوں کو ارد گرد کے بچوں کو نہ پتا چلے کہ کول جڑی کتاباں نے اسن کس حل کا دیتی ہیں، اس جڑی وردی پائی ہوئی ہے اسن کس حل کا دیتی ہے، بلکہ آپ خفیہ طریقے سے مدد کریں۔ خدا کی قسم اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب ہو، کیونکہ تو نے لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کی۔ اور میں آخری وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن فابا، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی سے رک گیا۔ اللہ قیامت کے دن، مطلب غلطی کرنے پر قادر تھا، استطاعت تھی، لیکن محض اس لیے رکا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ ہم کوشش کریں ہم ان میں سے کسی گروہ میں ہو جائیں، کوئی ناممکن نہیں ہے۔
اپنی زندگیاں پہلے بدلنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. انشاءاللہ یہ مسجد دعوت اس پروگرام میں بھرے گی نا انشاءاللہ. اچھا پتہ ہے معذرت نال اس مزاق سمجھو یا کہ یہ جڑا جمعے تے اعلانات ہوئے نا روڈ دے حوالے نال کہ سارے حمایت کر دیو تم سارے ہاتھ چک کے جی اسی حمایت کر دیاں اساں پوسٹاں چاڑیاں ماشاءاللہ ساریاں مساں ایک پتہ ایک بندے تب سر کیتا وہ کہ آدھا وہ آدھا انج ہی ہاتھ چکے نے جکونے انہاں کول مسیتی چاکن ہاتھ چکو نماز پڑھ سو سارے آدھیں جی پڑھساں ہاتھ کھلے تو اگلی نماز ایک بھی آندا کوئی نہیں. یہ انشاءاللہ بھی آپ اپنے دل سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں گے, ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے, خود نیک بنیں گے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایسی حضور کی امت زندہ رہے گی انشاءاللہ قیامت تک. یہ اسلام کے غلبے کی دلیل ہو. اللہ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے, ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب کسی دوست کو 2-4 منٹ کچھ سوال وغیرہ ہو کسی بھی حوالے سے. ہاں ایک سوال کسی دوست نے عورتوں کے جمعہ کے حوالے سے پوچھا تھا, تو میں اس حوالے سے جناب کی خدمت میں عرض کر دوں. رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اقدس کے اندر عورتوں کی مسجد کے احاطہ کے اندر باقاعدہ صف بندی ہوتی تھی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب ہوتی تھی, عورتیں پچھلی صف کے اندر کھڑی ہوتی تھی. پھر جیسے جیسے خواہشات دنیا داری غالب آئی تو عورتوں کو گھروں تک محدود کیا گیا. اب یہ آنا منع نہیں ہے, ممانعت کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر مرد و زن کا وہاں پر اختلاط بنتا ہو اس صورت کے اندر وہاں اسی ایسی جگہ پر عورت کا جانا منع ہے. اگر ٹوٹلی الگ راستہ ہو الگ جگہ ہو تو پھر یاد رکھ لیں جتنی دین کی ضرورت آپ مردوں کو ہے اس سے زیادہ ضرورت عورتوں کو ہے. اب ظلم یہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ کہ حکومتوں نے اوپر والے سپیکر بھی بند کروا دیے جو نہیں چلنے, کہیں چلاندے بھی ہیں تو اسی چوری چھپی دعویٰ دپے نہ لئی, نہیں تو بھی کوئی مولوی صاحب نال اڑیکا بن گیا تو فوراً فون کر چھوڑے جی اتلے سپیکر کھلے ہوندے تو مولوی صاحب آج بھگت دے رہا. ایسا نہیں ہے. اب چونکہ وہ دعوت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, پہلے تقریر ہوتی تھی پورا محلہ سن لیتا تھا. اب اگر لوگ عورتیں آتی ہیں اوپر بیٹھتی ہیں, چونکہ یہاں ماشاءاللہ آپ نے ڈبل سٹوری بنائی ہے اور اسی خیر کے مقصد کے لیے بنائی ہے, تو یقیناً آپ کی نسلیں سنوریں گی.